أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. سورہ محمد کا یہ آخری اور چوتھا رکوع ہے جس کے بھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. دس آیتوں پر مشتمل اس رکوع کا آغاز ہو رہا ہے آیت نمبر 29 سے اور اختتام ہو رہا ہے آیت نمبر 38 پر. اور دھیرے دھیرے آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کا جو لب لباب ہے، خلاصہ ہے، جو حاصل کلام ہے، اس کا تذکرہ فرمایا. کیونکہ شروع میں نے عرض کر دیا تھا کہ یہ وہ مدنی صورت ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت کے کچھ ہی دنوں کے بعد نازل ہوئی، جبکہ حالات غزوہ بدر کے ہو رہے تھے اور اندیشہ یہ تھا کہ کسی بھی وقت کفار کا، مشرکین مکہ کا مدینہ منورہ پر حملہ ہو جائے. ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ وقت آ گیا ہے کہ تم اپنا دفاع کرو. اہل کفر سے اگر مدبھیڑ ہو جائے، مقابلہ ہو جائے، تم پر اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کا حملہ ہو جائے تو پھر اب رعایت نہ کرو، فضرب الرقاب، اب تم ان سے بھرپور جنگ کرو اور جنگ کرنے کے بعد کوشش کرو کہ تم ان کی کمر توڑ دو، اور جب وہ گرفتار ہو جائیں تو پھر اس کے بعد تم کو حق ہے
کہ چاہے تو تم ان کو فری آزاد کر دو، مفت آزاد کر دو، یا چاہو تو تاوان لے لو، معاوضہ لے لو، کیونکہ ان کو بڑی مہلت دی گئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ بڑا نرمی کا معاملہ کیا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات طے کر رکھی ہے کہ کامیابی انہی کو ملے گی جو آمنوا بما نزل علی محمدین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان قبول کریں گے۔ یہ شرط ہے نجات کی، یہ شرط ہے کامیابی کی، اور اخروی وہ کامیابی جس کا اللہ تعالیٰ نے پھر تذکرہ فرمایا، جنت کی نعمتیں، دودھ کی بہتی نہریں اور شہد کے چشمے اور شراب اور صاف ستھرے پانی کی نہریں، ان سب کا تذکرہ کرتے ہوئے کچھ سزاؤں کا بھی تذکرہ فرمایا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان منکرین کا جو ایک مطالبہ تھا، جن کا عالم یہ تھا کہ ابھی یہ مدینہ منورہ میں کھل کر نہیں آئے تھے اور مسلمان ان کے بارے میں کچھ سمجھ نہیں سکے تھے کہ یہ ہے کون لوگ، کہ بظاہر بات تو کرتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید میں، لیکن اس بات کا مقصد اور اس بات کا نتیجہ جاتا تھا اہل کفر کے حق میں۔ ان کو بعد میں پھر منافقین کا نام دیا گیا۔ دھیرے دھیرے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے سارے کالے کرتوتوں پر سے پردہ اٹھایا۔ سورۃ التوبہ میں ان کا بڑا تفصیل سے تذکرہ کیا گیا، اور ایک پوری سورۃ المنافقون کے نام سے نازل ہوئی، جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کی سازشوں کا اور ریشہ دوانیوں کا تذکرہ فرمایا۔ لیکن یہاں یہ مدنی دور کی ابتدائی صورت ہے، اور آپ یہ جانتے ہیں ایک تاریخی حقیقت ہے جو بہت مشہور ہے کہ مسلمانوں کو مکہ مکرمہ میں نفاق سے واسطہ نہیں پڑا تھا۔ مکہ مکرمہ میں جن عربوں سے مسلمانوں کا مقابلہ تھا وہ دو ٹوک تھے، یا تو اسلام تھا یا کفر تھا، بیچ کی راہ وہ نہیں جانتے تھے۔ اسلام تھا تو پھر قربانی تھی، تائید تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور جان نچھاور کرنے کے لیے تیار تھے، اور اگر کفر تھا، مخالفت تھی، تو کھلم کھلا تھی، تلواریں لیے آ رہے تھے، چھپ کر سازشیں نہیں کر رہے تھے۔ لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو وہاں یہودیوں کی سرکردگی میں، ان کی قیادت میں ایک ایسا طبقہ پرورش پایا جو اظہار اسلام کا کرتا تھا، بات اسلام کی کرتا تھا، لیکن دل میں کفر چھپا ہوا تھا، سازشیں، اور اسی کو پھر نفاق کا نام دیا گیا۔ نفق کے معنی آپ جانتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا عرب مملکتوں میں سرنگ کو کہتے ہیں جس کی دو طرف راستے ہوتے ہیں، اور یہ منافق چونکہ دو طرف راستے رکھتے تھے، ایک اسلام کی طرف ایک کفر کی طرف، اسی لیے ان کا نام منافق پڑ گیا۔ یہ بہت نقصان دہ ثابت ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی انہوں نے تکلیف پہنچائی، لیکن شروع میں اللہ تعالیٰ نے بڑے نرم لب و لہجے میں ان کو نصیحت فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے تاکید کی کہ دیکھو تم کھل کر ایک طرف ہو جاؤ، یا تو کفر کی طرف جانا ہو تو جاؤ، یا پھر یہ کہ ایمان کی طرف ہو جاؤ۔ اور یہ ارشاد فرمایا طاعت و قول معروف، اطاعت ہو، فرما برداری ہو، بھلی بات ہو، یہ بہتر ہے کبھی ادھر کبھی ادھر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو بالخصوص عبداللہ ابن ابی ابن سلول وہ خواب دیکھ رہا تھا مدینہ منورہ کی سرداری کا، اور تاریخ کی روایتوں میں آتا ہے اس کے لیے تاج بھی بنایا جا چکا تھا کہ اس کو بادشاہ بنا کر تاج پہنایا جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی وجہ سے اس کے منصوبوں پر پانی پھر گیا، لہذا وہ رأس المنافقین بنا، منافقین کا سردار بن گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوتا تو بڑی چکنی چبیلی باتیں کرتا، لیکن جب
मजलिस से बाहर निकलता तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों के खिलाफ तरह तरह की साजिशें करता, और उसी का जो तबका था अक्सर व बेशतर जो साथी थे वो अहले किताब यहूदी थे। मुसलमानों के दरमियान बैठते तो ये कहते कि ये क्या बात है, तुम पिटे जा रहे हो, मक्के मुकर्रमा से तुमको लूट कर निहत्ता कर कर सारी दौलत छीन कर भगा दिया गया, तलवार क्यों नहीं उठाई, झगड़ा क्यों नहीं किया, जंग क्यों नहीं की, हमको जंग की इजाजत हो तो हम जौहर दिखाएंगे, लड़कर दिखाएंगे कैसे डिफेंस किया जाता है। बराबर ये कहते रहते थे और जोशीली बातें मुसलमानों के दरमियान फैलाते रहते थे, यहाँ तक कि ये सूरह मोहम्मद नाजिल हो गई जिसमें कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया इज़ा लक़ीतुमुल लज़ीना कफ़रू फ़ज़रबुर रिक़ाब, अब उठाना है हथियार, मुठभेड़ हो जाए, मुकाबला हो जाए, अहले कुफ्र हमला कर दें तो तुमको अब खड़े हो जाना है दिफा के लिए, शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़ा हो जाना है। तो उनका आलम ये हुआ कि बेहोश हुए गिरे जा रहे थे। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि उनके चेहरों पर ऐसी सफेदी छा गई जैसे कि बस मरने वाले हों और गिरे जा रहे हों, बेहोश हो रहे हों, जान निकली जा रही हो, ये कैफियत हो गई कि अब तो जंग करने की भी बात हो गई। फिर आप जानते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उन्होंने कैसी बेवफाई की, बदर के मौके पे कैसी बेवफाई की, ओहद के मौके पे कैसे बेवफाई की। बदर के मौके पर उनमें से 10 आदमी ऐसे थे जो रोजाना मुशरिकीन के काफिले के पास जाते थे और उनकी जियाफत करते थे, खाने पीने की चीजें पहुंचाया करते थे। लिहाजा कदम कदम पर उन्होंने बेवफाई की, इसीलिए आगे चलकर ग़ज़वा तबूक के मौके पर सन 8 हिजरी में, हिजरत के 8वें साल, बहुत सख्त लबो लहजे में अल्लाह ताला ने इन पर तनकीद फरमाई, यहाँ तक कि ये इरशाद फरमाया कि तुम हलाक हो जाओ, बर्बाद हो जाओ। ये इरशाद फरमाया कि जहन्नम के सबसे निचले गड्ढे में तुमको डाल दिया जाएगा। और ये इरशाद फरमाया कि ए नबी, अगर इनमें से कोई शख्स मर जाए तो आप इनकी नमाज जनाजा न पढ़ें, नमाज जनाजा भी ना पढ़ें और कब्र पर खड़े होकर इसके लिए दुआ मग़फ़िरत भी ना करें। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताकीद हो गई। लेकिन अभी बिल्कुल नर्म लबो लहजा है और उनको समझाया जा रहा है, वक्त दिया जा रहा है, मोहलत दी जा रही है और ये कहा जा रहा है कि अल्लाह ताला की बात मान लो, सिद्क़े दिल के साथ इस्लाम कबूल कर लो। अब हसीबल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन, क्या समझ रखा है उन लोगों ने जिनके दिलों में मर्ज है। कौन सा मर्ज है? रूहानी मर्ज, शक का मर्ज, निफाक का मर्ज। अल्लन युख़रिजल्लाहु अज़कानहुम, क्या वो ये समझ रहे हैं कि अल्लाह ताला उनके कीने को, उनके दिल की बुराई को, उनके हसद को, इस्लाम के खिलाफ जो दुश्मनी है, नफरतें हैं, उसको जाहिर नहीं कर सकता? गलतफहमी है उनको। अल्लाह ताला जरूर जाहिर कर सकता है, जरूर जाहिर कर सकता है। फरमाया वलो नशाउ लअरैनाकहुम, अगर हम चाहें तो हम दिखला दे, खुलकर दिखला दे कौन कौन मुनाफिक है। जिसको सहाबा कहते थे कि अगर अल्लाह ताला चाहे तो रात को ये सोते और सुबह उनकी पेशानियों पर मोहर लगी हुई होती मुनाफिक की, दोनों आंखों और नाक के ऊपर मोहर लगी हुई होती है, हाजा मुनाफिक, हाजा मुनाफिक। क्या कर लेते वो? लेकिन ये अल्लाह की सत्तारी के खिलाफ है। उसकी जो सिफत सत्तारी है, जो बंदों के गुनाहों पे पर्दा डालने की उसकी अदा है, जो सिफत है, वो सिफत के खिलाफ है। इसीलिए अल्लाह ताला ने उनको रुसवा नहीं किया, शर्मिंदा नहीं किया। इरशाद फरमाया वलो नशाउ लअरैनाकहुम, अगर हम चाहें तो जरूर हम इन मुनाफिकीन को मुसलमानों के सामने दिखला दें, बतला दें ये कौन है, ये क्या करना चाहते हैं। और ऐसा अल्लाह ताला नुमाया कर दे कि फल अरफ्तहुम बिसीमाहुम, आप उनकी पेशानियों से जान जाए ये है मुनाफिक, उनके पेशानियों पर लिखा हुआ हो ये है मुनाफिक। लेकिन इरशाद फरमाया ऐसा तो नहीं है, ये अल्लाह ताला नहीं फरमाएगा। वो अरहमुर राहिमीन की रहमतों के खिलाफ हो जाएगा। उसकी जो सिफत सत्तारी है, उयूब पे पर्दा डालने की सिफत है, उसके खिलाफ हो जाएगा। इसीलिए वो रहम करम का मामला फरमाता रहेगा। लेकिन अल्लाह ताला ने अपने रसूल को खिताब करके ये बात इरशाद फरमाई वला तारिफन्नहुम फी लहनिल कौल, लेकिन ऐ अल्लाह के रसूल आप जान लेंगे,
اب جان لیں گے ان کو. کس طرح جان لیں گے؟ لب و لہجے سے آپ سمجھ لیں گے. فی لحن القول، لحن انٹونیشن کو کہتے ہیں، ایک جو بات کرنے کا انداز ہوتا ہے، اس انداز سے کس چیز پر زور دے رہا ہے، کس چیز پر زور نہیں دے رہا ہے، جملے کے کس جز پر وہ اسٹریس کر رہا ہے اور کس حصے کو دبا رہا ہے، چھپا رہا ہے. اس طرح سے آپ جان لیں گے کہ یہ منافق کون ہے، غیر منافق کون ہے. یہاں تک کہ عالم یہ تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور روایت ہے کہ السلام علیکم نہیں کہتے تھے، السلام علیکم کہتے تھے. سلام کے معنی زہر کے ہوتے، تم پر زہر ہو. سلامتی کی دعا نہیں کرتے، لب و لہجہ بدل کر گفتگو کیا کرتے. اور سورۃ البقرہ میں ایک مقام گزر چکا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے خطاب کر کے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. اے ایمان والو، لفظ راعنا کا استعمال نہ کرو. کیوں؟ راعنا کے معنی ہوتے ہیں ہماری رعایت کیجئے، ہماری بات سنیے. جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں التفات برتیے، ذرا غور فرمائیں، ذرا توجہ دیں، یہ مفہوم میں ہے راعنا. لیکن اس کو یہ منافقین کیا کرتے تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہتے تھے راعینا. ذرا سا اس کو کھینچ دیا اور عین کے بعد یا کا اضافہ کر دیا تو اس کے معنی ہو جاتے تھے اے چرواہے. دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے، دل کی نفرتوں کے اظہار کے لیے اس طرح سے لحن القول اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا، لب و لہجہ، انٹونیشن. اور ان کا عالم کیا تھا؟ لحن القول. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ قول کا لحن، انداز، آواز کا زیر و بم ان کا کیسا ہوتا تھا، اتار چڑھاؤ. اس کو سمجھنے کے لیے آپ ذرا سورۃ البقرہ کے آغاز ہی میں دیکھیے کہ ان کا اللہ تعالیٰ تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. جب یہ ایمان والوں کے پاس آتے ہیں تو قالو کہہ پڑتے ہیں آمنا، ایک چھوٹا سا کلمہ، ہاں بھائی ہم بھی مسلمان ہو گئے. لیکن ذرا آپ ان کا اب لب و لہجہ دیکھیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ارشاد فرما رہا ہے وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب اپنے شیطانوں اور سرداروں کے پاس جاتے ہیں قالوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. دیکھو بھائی ہم تمہارے ہی ساتھ ہیں، ہم پوری تمہاری لائلٹی تمہارے ساتھ ہے، ہم ان سے دل لگی کر رہے ہیں. لب و لہجہ دیکھیے، یہاں بات پھیلا کر ہے، تاکید کے ساتھ ہے، قسمیں ہیں اور انا کا استعمال ہے، لا کا استعمال ہے. یعنی الفاظ بتا رہے ہیں کہ ان کی دلی وابستگی جو ہے کفر کے ساتھ ہے. ان کی دلی وابستگی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے ساتھ ہے، شیطانوں کے ساتھ ہے. اور مسلمانوں کے پاس آگے تو قالوا آمنا، چھوٹا سا ایک لفظ آمنا. اب بھائی ایمان قبول کر لیے نا، کیا جھک جھک کر رہے ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں. نرم لب و لہجہ، لحن القول یہ ہے. اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں کسی کے بھی ساتھ کہ وہ آپ سے کتنا خوش ہے، مل کر اس کو کتنی مسرت ہوئی، اور یا پھر یہ کہ ملنے کے بعد اس کو کتنی بے چینی ہوئی، تکلیف ہوئی، اس کے لب و لہجے سے. یہ ہے لحن القول. مل کر اگر کوئی خوشی کا اظہار کرتا ہو، چاق و چوبند، خوش آمدید، الفاظ اچھے ہیں اور بھرپور دعائیں دے رہا ہے، تو اس کے معنی یہ کہ اس کا دل آپ کے لیے کھلا ہوا ہے. اور السلام علیکم کہہ کر یا ہاتھ کا اشارہ کر کر آنکھیں پھیر لیتا ہے، چہرہ پھیر لیتا ہے، تو سمجھ جائیے دل اس کا ساتھ نہیں. لہذا فرمایا کہ اے رسول ایک ظاہری علامت ہے جس کے ذریعے سے آپ ان منافقین کو سمجھ لیں گے، اور اگر اللہ چاہے تو ان کی پیشانیوں پر لکھ ڈالے، لیکن اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین یہ معاملہ نہیں فرمائے گا. واللہ یعلم اعمالکم، تم سب کے اعمال سے اللہ تعالیٰ واقف ہے. تمہارے دل میں کتنے چور بیٹھے ہوئے ہیں، کیا کر رہے ہو، یہ ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ کو واقف ہے. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی ان کی لسٹ نازل فرما دی. کون کون منافقین ہیں، ساروں کے نام اللہ تعالیٰ نے بتلا دیے تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سازشوں کے شکار نہ ہوں. اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی پر جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازوں کے امین کہلاتے تھے، صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت حذیفہ بن الیمان، ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لسٹ بتلا دی تھی. اور آپ جانتے ہیں کہ مشہور واقعہ ہے
کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حذیفہ پر نگاہ رکھتے تھے کہ وہ جس کی نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں حضرت عمر پڑھتے تھے، اور جس کی نماز جنازہ سے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلو تہی کر لیتے، اوائڈ کر لیتے، کہیں اور چلے جاتے، تو حضرت عمر بھی سمجھ جاتے کہ یہ منافق ہے اور حذیفہ نماز نہیں پڑھ رہے، تو حضرت عمر بھی نماز نہیں پڑھتے تھے، اس کی نماز جنازہ سے احتراز فرما لیا کرتے تھے۔ یہ وہی حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو دجلہ کے کنارے مدفون تھے، اور قبر میں پانی آنے کی وجہ سے آپ کی قبر پھر شفٹ کی گئی، بعد میں حاکم زمانہ کے خواب میں آپ آئے اور آپ نے بتایا کہ تکلیف دہ چیز سے میں دوچار ہوں، تو مشہور واقعہ ہے، پھر آپ کو شفٹ کیا گیا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے قریب میں آپ کو منتقل کیا گیا۔ تو یہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا تھا منافقین کون کون ہیں، اور وہ اس لیے بتلا دیا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک امانت تھی، وہ امانت رہ نہ جائے، لہذا اس امانت کو پہنچانے کے لیے امت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کر کے کہ تم کسی کو ان کے نام نہیں بتاؤ گے، بس تمہاری حد تک محدود رکھو گے، یہ منافقین کے نام بتلا دیے تھے۔ لیکن ان منافقین میں بعض کی سازشیں اتنی زیادہ تھی کہ خود مسلمان سمجھ گئے تھے کہ یہ کون ہے، جیسے کہ آپ جانتے ہیں عبداللہ ابن ابی ابن سلول، ان کی سازشوں کی وجہ سے، مکاریوں کی وجہ سے اور دریدہ دہنی کی وجہ سے سخت جملے جو وہ کہا کرتے تھے، یہاں تک کہ خود اللہ تعالیٰ نے ان کے جملے کا تذکرہ کیا کہ ایک موقع پر قافلہ مدینہ منورہ آ رہا تھا اور کنویں سے سب پانی لے رہے تھے، تو کنویں سے پانی لینے میں کچھ تھوڑا بہت جھگڑا ہوا کہ ہم پہلے لے لیں، تم پہلے لے لو، تو اس میں جو ہے عبداللہ ابن ابی ابن سلول ناراض ہو کر کے یہ مہاجرین آگے بڑھ کر پانی کیوں لے رہے ہیں، اس نے ایک جملہ کسا تھا اور کہا تھا کہ جب ہم مدینہ منورہ لوٹ کر آ جائیں گے تو ہم مدینے کے معزز لوگ، یہ جو باہر سے آ کر ذلیل لوگ بس گئے ہیں، ان کو نکال پھینکیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس جملے کا تذکرہ سورۃ المنافقون میں فرمایا، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اس نادان کو نہیں معلوم یہ معزز نہیں ہے، عزت والے تو اللہ اور اس کے رسول اور اللہ اور رسول پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ عزتیں کن کے لیے ہے؟ اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کے لیے ہے۔ لہذا اس کی ایسی سازشیں تھی اور ایسی سرگرمیاں تھی کہ اتنا بدتمیز تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا، جبکہ ساری روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے مبارک سے، آپ کی قمیض مبارک سے بہترین عطر کی خوشبو نمایاں ہوتی تھی، ظاہر ہوتی تھی، پھیلا کرتی تھی، لیکن اس بدتمیز نے کہا تھا ذرا آپ دور ہٹیے، آپ کے کپڑوں سے پسینے کی بدبو آ رہی ہے۔ اور اس کہنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کا حشر یہ کیا کہ جب وہ مرا تو چونکہ آپ ان کا جو بیٹا تھا حضرت عبداللہ، وہ بڑے نیک دل مسلمان تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا کرتے تھے، انہوں نے یہ کہا کہ والد صاحب مر گئے ہیں اور ان کے کفن کے لیے آپ اپنا جھبا عنایت فرمائیں تو میں بہت مشکور رہوں گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جھبا عنایت فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا کہ ایک جملہ تو نے کہا تھا، ساری زندگی کیا کہیں گے، قیامت تک کے لیے تو اسی خوشبو کے ساتھ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ تیرے ساتھ یہ معاملہ کر رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جبے ہی میں اس کو دفنایا گیا۔ یہ منافقین کا عالم یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، دیکھو ابھی تو نرمی ہے، توبہ کر لو، راستے کھلے ہوئے ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا ہم تم کو چھانٹ کر الگ کر دیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، ہم ضرور آزمائیں گے تاکہ اللہ کی راہ میں جد و جہد کرنے والے اور دین پر ثابت قدم صابر لوگ وہ الگ ہو جائیں، نمایاں ہو جائیں، اور جو منافقین ہیں، جو دین پر ثابت قدم نہیں ہیں اور جو اللہ کی راہ میں جد و جہاد نہیں کرنا چاہتے ہیں، وہ نمایاں ہو جائیں، الگ ہو جائیں، اور پتہ چل جائے مدینہ منورہ کی سوسائٹی کو کہ کون سچے دل کے ساتھ اسلام لایا ہوا ہے
اور کون نفاق کے ساتھ جی رہا ہے۔ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، اور ہم ضرور تمہارے حالات کو آزمائیں گے، بغیر امتحان تم کو نمبر نہیں ملنے والے ہیں، لہذا آزمائش کے مرحلے سے گزرو گے۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ وشاقوا الرسول، بے شک جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا، وشاقوا الرسول، اور رسول کی مخالفت کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے خلاف چلے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شہر سے باہر نکل کر جنگ کرنی ہے تو کہا آپ ہماری بات نہیں مانے، ہم آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ مقام مسجد بنانے کا نہیں ہے، وہاں مسجد زرار بنائی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ وقت بہت ہی زیادہ سنگین ہے، ہمارے دشمن نے تہیا کر لیا ہے کہ مدینہ منورہ کو ملیا میٹ کر دے، نکلو، سب کو نکلنا ہے، چلو میرے ساتھ، تو انہوں نے کہا کہ ہم نہیں نکل سکتے، ہم معذرت کرتے ہیں، گرمی بہت ہے اور آپ ہم کو روم کی طرف مت لے جائیے، روم میں ہم جائیں گے، وہاں گوری گوری عورتوں کو دیکھیں گے، فتنے میں پڑ جائیں گے، الا فی الفتنۃ سقطوا، فرمایا فتنے میں تو پڑ گئے، اور رسول کی مخالفت زیادہ بڑھ کر فتنہ کیا ہو سکتا ہے۔ لہذا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی اور اسلام کی خدمت کے لیے ان کو آمادہ کیا، انہوں نے مخالفت کی۔ شاقوا الرسول من بعد ما تبین لهم الہدی، یہ بات بھی نہیں تھی کہ اسلام نہیں سمجھ سکے، دور دراز کے علاقے میں تھے، پردہ پڑا ہوا تھا، زبان کا مسئلہ تھا، نہیں، من بعد ما تبین لهم الہدی، ہدایت ان کے سامنے کھل کر آ گئی تھی، نکھر کر آ گئی تھی، بات سمجھائی جا چکی تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے رسول کی مخالفت کو طے کر لیا، رسول کی مخالفت کی ٹھان لی۔ لن یضر اللہ شیئا، یہ لوگ اللہ کا یا اس کے دین کا ذرہ برابر نقصان نہیں کریں گے، بلکہ نقصان اپنا کریں گے۔ وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالُهُمْ، ساری ان کی سرگرمیوں کو اللہ تعالیٰ ٹھپ کر دے گا، ساری سرگرمیاں ان کی وہ رائگاں ہو جائے گی، رنگ نہیں لائے گی۔ جتنی یہ کوششیں کر رہے ہیں اسلام کے خلاف سازشیں اور اس کے لیے خرچہ اور مشرکین سے رابطہ اور ان کی مدد اور ان کو ورگلانا، ان کو مدینے پہ حملہ کرنے کی دعوت دینا، یہ ساری کی ساری کوششیں ان کی ٹھپ ہو جائے گی، کوئی نتیجہ نہیں لا سکے گی، کوئی کامیابی نہیں ملے گی۔ کیوں؟ یہ اللہ تعالیٰ نے طے کر لیا کہ اللہ کے دین کو غلبہ ملنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے طے کر لیا کہ اس کے رسول کو غلبہ ملنا ہے، غلبہ مل کر رہے گا، یہ برباد ہو کر رہیں گے۔ لہذا سیدھے سیدھے راست اسلام پر زندگی بسر کرو۔ اسلام کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو اکارت اور برباد نہ کر دو۔ اللہ اور رسول کی اطاعت میں یاد رکھو اعمال ویلڈ ہے۔ سب سے اہم ترین چیز یہ ہے کہ نیکی کا جذبہ ہے، لیکن نیکی کا عمل اس سانچے میں نہیں ہے جس کا اسلام مطالبہ کرتا ہے، تو پھر وہ نیکی اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول نہیں ہے۔ اطاعت کے ساتھ، اللہ کی اطاعت کے ساتھ اور رسول کی اطاعت کے ساتھ اس حقیقت کو مسلمان سمجھ لیں تو بیسیوں جھگڑے ختم ہو جائیں گے، جس کے بارے میں کہتے ہیں نا ہم یہ نیک ہی تو کام کر رہے ہیں۔ بھائی نیک کام کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، نیکی اس وقت تک نیکی نہیں ہے جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پہ مہر نہ لگی ہوئی ہو، سنت کے مطابق نہ ہو، نیکی اس وقت تک نیکی نہیں ہے۔ صراط مستقیم یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری ہو۔ لہذا کوئی شخص یہ کہے کہ 30 روزے میں رکھا دل نہیں بھرا، آج 31واں روزہ بھی عید کے دن رکھ لو اور آج سے روزے جاری کر دو، وہ حرام ہے، نیکی نہیں ہے۔ نیکی نہیں، کتنا ہی تم پر غلبہ ہو جائے صوفیت کا، لیکن یاد رکھو اللہ کے پاس وہ اعمال کو برباد کرنا ہے اور گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنا ہے، اس پہ سزا ہوگی، جزا نہیں ہوگی، ثواب نہیں ملنے والا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو اللہ اور اس کے رسول حکم دیتے ہیں اس کی فرما برداری ہونی چاہیے عبادتوں کے حد تک۔ اچھا، جب ہم یہ بات کہتے ہیں تو فوراً لوگ خلطے مباحث کر دیتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے بریانی کھائی تھی کیا؟ نعوذ باللہ۔ اللہ کے رسول نے شیروانی پہنی تھی کیا؟ نعوذ باللہ۔ اللہ کے رسول نے پلین میں سواری کی تھی کیا؟ یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے الفاظ میں ڈکلیئر کیا، انتم اعلم بامور دنیاکم، تمہارے دنیا کے معاملات تم اپنے انداز میں انجام دے دو، کھیتی ٹریکٹر سے کرنا ہے، بیل سے کرنا ہے، یہ تم کر لو،
تمہاری ذمہ داری ہے. تم کو کپڑوں میں کیا پہننا ہے, شیروانی پہننا ہے, کرتا پاجامہ پہننا ہے, یہ تم کر لو, تمہاری سہولت سے طے کر لو. تم کو کھانے میں کیا کھانا ہے, ساؤتھ انڈین کھانا ہے, نارتھ انڈین کھانا ہے, یہ تم کر لو. لیکن جب تم اللہ کی خوشنودی کے نام پر کوئی کام کرو گے, اسلام کے نام پر, عبادت کے نام پر, تو پھر اس پر میری مہر لگی ہوئی ہونی چاہیے. من احدث فی امرنا ما لیس منہ فہو رد, جو دین کے نام پہ کوئی کام کرے گا اور سنت کے سانچے میں وہ چیز ڈھلی ہوئی نہیں ہوگی تو فرمایا وہ مردود ہے, اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول نہیں. فہو رد, وہ اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول نہیں. ثواب نہیں مل سکتا کسی کام پر اس وقت تک جب تک کہ وہ سنت کے مطابق نہ ہو, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے مطابق نہ ہو. اور ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, اطاعت کرو اللہ کی بھی اور رسول کی بھی. ولا تبطلوا اعمالکم, اپنے اعمال کو برباد نہ کرو سنتوں کے خلاف جا کر, سنتوں کے خلاف جا کر اپنے اعمال کو برباد نہ کرو. نماز سنت کے مطابق پڑھ لی, اس کے بعد خلاف سنت عمل کرنے لگے, نماز کا اجر بھی گھٹ جائے گا, نماز کا اجر بھی ختم ہو جائے گا. لہذا ارشاد فرمایا کہ دیکھو اپنے اعمال کو برباد نہ کر لو. وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ, تاکید فرما دی اگر سنت کے مطابق عمل نہیں ہوگا تو وہ باطل. نماز اگر آپ کی سنت کے مطابق نہیں ہے تو وہ باطل. زکوٰۃ اگر سنت کے مطابق نہیں وہ باطل. روزہ اگر سنت کے مطابق نہیں وہ باطل. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تاکید فرمائی. کچھ ہی دنوں کے بعد, ایک مہینے کے بعد رمضان المبارک کا آغاز ہوگا. آپ یہ حدیث سنیں گے کہ اگر کوئی افطاری کے وقت کو ٹال رہا ہے اور اس کو تقوی کا ٹمپریچر بہت زیادہ ہو گیا اور یہ کہتا ہے کہ یہ 7 بجے کا وقت ہے, میں 1 گھنٹہ اور روزہ بڑھا دوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ روزہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے, قابل قبول نہیں. وقت ہو گیا, ختم قصہ, اب تم کو آگے نہیں بڑھانا ہے وقت, اب فوراً افطار کر لینا چاہیے. لہذا دین یہ ہے جو اللہ کا حکم ہو, جو رسول کا حکم ہو, اور اللہ اور رسول کے حکم کو بجا لایا جائے, اس پر اجر ہے, ورنہ اعمال باطل ہو جاتے. اور اسی کی تشریح کرتے ہوئے بہت سے اہل اللہ نے, مفسرین نے یہ بھی ارشاد فرمایا وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ, اعمال کو باطل نہیں کرنا چاہیے. اس کی ایک شکل یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم نے نفل نماز شروع کی, فرض تو نہیں ہے, کوئی نفل ہے, اور اس کے بعد نماز توڑ دی, تو ہم نے نماز کو گویا کلعدم کر دیا, باطل کر دیا, برباد کر دیا. لہذا کوئی بھی نیکی شروع کر دی تو کہا کہ اس کو پائے تکمیل تک پہنچاؤ, اختتام تک پہنچاؤ تاکہ تم کو اس کا اجر ملے. اب اس میں ایک الگ بات ہے کہ امام شافعی, امام ابو حنیفہ میں اختلاف ہوا. امام شافعی کہتے ہیں نفل تھی, قضا نہیں ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں شروع کر دیا تھا تو اپنے آپ پر واجب کر لیا تھا, لہذا قضا ہوگی. نفل روزہ کسی نے شروع کیا اور اس کے بعد سے دن میں اس کے اوپر بھوک کا غلبہ ہو گیا, کمزوری ہوگی, کسی وجہ سے اس نے نفل روزہ توڑ دیا, تو امام شافعی کے پاس کوئی قضا نہیں. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے نہیں, قضا ہے, کیونکہ آپ نے ایک نفل کام کو واجب کر لیا, اپنے اوپر شروع کر لیا تھا, لہذا آپ اس کو اختتامی مراحل تک پہنچائیے, آپ کی ذمہ داری ہے, اسی لیے آپ کو رکھنا ہی رکھنا ہے دوسرے دن. یہ ایک اختلاف ہے, لیکن میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا ہوں. یہاں اللہ تعالیٰ صرف یہ ارشاد فرما رہا ہے وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ, اپنے اعمال کو عطارت نہ کرو اطاعت رسول سے باہر ہو کر, اطاعت رسول کو چھوڑ کر اپنے اعمال کو کلعدم نہ کر لو. اطاعت رسول کے سانچے میں اعمال بجا لاؤ, وہ باطل نہیں ہوں گے, کلعدم نہیں ہوں گے. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ, جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکا اور پھر اسی پر وہ مر گئے, کفر پر وہ مر گئے, وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرنے والا نہیں. متنبع فرمایا منافقین جس راستے پر چل رہے تھے کہ اگر اسی راستے پر چلتے رہو گے تو یاد رکھو کہ پھر ایک وقت آئے گا اسی حالت انکار میں, حالت کفر میں تم مرو گے, اور پھر اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ کے پاس سے مغفرت کے دروازے بند ہو جائیں گے, تمہاری مغفرت کی کوئی امید باقی نہیں رہ جائے گی. لہذا اسلام پر, اللہ کے دین پر, ایمان پر زندگی بسر کرو تاکہ خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو, ایمان پہ خاتمہ ہو. اور پھر ارشاد فرمایا فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ. جیسے کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ غزوہ بدر کے بادل چھائے ہوئے ہیں
اور یہ پہلا سال ہے مسلمان مدینہ منورہ میں آباد ہوئے ہیں، خطرات محسوس ہو رہے ہیں۔ اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی تاکید کی، ایسی تاکید کی جو آج کے زمانے میں ہم کو سمجھنا چاہیے اس کی حقیقت کو۔ فرمایا فلا تہنوا، ڈھیلے نہ پڑ جاؤ، کمزور نہ ہو جاؤ۔ وہن کہتے ہیں کمزوری کو، لہذا اس سے یہاں فعل نہیں ہے فلا تہنوا، کمزور نہ پڑ جاؤ، ڈھیلے نہ پڑ جاؤ، کہ وتدعوا الی السلم، کمزور پڑ کر سلامتی کی دعوت دینے لگو، صلح کی دعوت دینے لگو، کمزور ہو کر گھٹنے ٹیک دو، یہ کیفیت ہرگز نہ ہو۔ یاد رکھو انتم الاعلون، ضرور تم بلند ہو کر رہو گے، کیونکہ واللہ معکم، اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد تمہارے ساتھ ہے۔ وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہاری کوششوں اور تمہارے اعمال کو بے برکت نہیں کرے گا، بے نتیجہ نہیں کرے گا۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صاف ارشاد فرمایا، دیکھو وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، اگر غیر مسلم سلامتی کی طرف ہاتھ بڑھا رہے ہیں تو تم بھی آگے بڑھ کر اپنا سینہ وسیع کرو، قبول کرو ان کی سلامتی کی پیشکش کو، سینے سے لگاؤ ان کو، ان کا ساتھ دو، جھگڑا ختم کرو۔ یہ بات صاف ارشاد فرمائی۔ لیکن اس اصول کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہاں ارشاد فرماتا ہے، وہ اصول اس وقت ہے جبکہ ذلت کے ساتھ صلح نہ ہو رہی ہو، گھٹنے ٹیک کر، کمزور ہو کر، موت کے خوف سے گھبرائے ہوئے، فلا تہنوا وتدعوا الی السلم، مارے گھبراہٹ کے، گھٹنے ٹیک کر سلامتی کی تم دعوت دینے لگو، صلح کی دعوت دینے لگو، اتحاد کی دعوت دینے لگو۔ یہ کیفیت ہرگز نہ ہو جو وہ یہ محسوس کریں کہ واقعی یہ طاقتور ہیں، مضبوط ہیں، اور اس موقع پہ تم احسان کرتے ہوئے ان کے ساتھ سلامتی کا معاملہ کرو۔ وہ جب سلامتی کے لیے، اتحاد کے لیے، محبت کے لیے، آپس میں اتفاق کے لیے ہاتھ بڑھائیں، قبول کرو، فراغی کے ساتھ، پورے دل کی فراغی کے ساتھ قبول کرو، لیکن کمزور ہو کر، گھٹنے ٹیک کر، ذلیل رسوا ہو کر تم معلوم یہ ہوا سلامتی قبول کر رہے ہو اور ان سے صلح کی درخواست کر رہے ہو اور ان سے امن کی درخواست کر رہے ہو، تو یہ ہرگز نہ کرو تم۔ اس سے تمہاری ذلتیں ہیں اور اس سے تمہارا دشمن تم پر، یاد رکھو، اور طاقتور ہو جائے گا، اس کی ہمتیں بڑھ جائے گی، جسارت کرے گا اور تم پہ حملہ کرے گا، تم کو تباہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ جب یہ محسوس کرے گا یہ کمیونٹی کمزور ہو گئی، گھبرا گئی ہے اور بھیک مانگ رہی ہے امن کی اور بھیک مانگ رہی ہے سلامتی کی، تو وہ اس دشمن کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان کا عالم یہ ہے، نہ وہ رشتہ داریوں کا پاس و لحاظ رکھتے ہیں، نہ وہ انسانیت کا پاس و لحاظ رکھتے ہیں، پھر تو وہ تمہارے بچوں کو، عورتوں کو، سب کو ختم کر کے چھوڑ دیں گے۔ اتحاد کرنا ہو تو ہمت کے ساتھ کرو، بہادری کے ساتھ کرو، کنٹرول کے ساتھ کرو۔ فلا تہنوا، کمزور نہ پڑو، وتدعوا الی السلم، کہ سلامتی کی دعوت دینے لگو اور معاہدہ کرنے لگو، صلح کا ایگریمنٹ کرنے لگو، امن کا، پیس کا، عافیت کا۔ آج جو کیفیت ہو گئی بالخصوص ہندوستان میں کہ گھٹنے ٹیکے جا رہے ہیں اور ساری وہ تحریکیں شروع ہو گئی جس میں پیشکش ہو رہی ہے محبت کے ساتھ رہیں گے اور ڈائلاگ کر لیں گے، بات چیت کر لیں گے اور ایک ساتھ مل کر رہیں گے، گھبراہٹ کی سی کیفیت، یہ کیفیت نکال کے پھینک دو۔ کہا جرأت مندی کے ساتھ رہو اور تمہارا ہاتھ دینے والا ہاتھ رہے، تمہارا ہاتھ لینے والا ہاتھ نہ رہے۔ وہ تم بہادری کے ساتھ ان کو بلاؤ اور روب کے ساتھ، دبدبے کے ساتھ ان کو بلاؤ۔ اگر وہ اتحاد کے ساتھ رہنا چاہتے ہو، محبت کے ساتھ رہنا چاہتے ہو، فبھی بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ نہیں کہ کمزور پڑ کر اور معلوم یہ ہوا کہ محلے کے محلے خالی کرتے جا رہے ہو اور معلوم یہ ہوا کہ وہ لوٹتے جا رہے ہیں، پیستے جا رہے ہیں، ساری مصیبتیں مسلمان قبول کرتے ہوئے ان سے درخواست کر رہا ہے، گی گیا کہ ہم کو امن دے دیجئے، ہمارے ساتھ سلامتی کا معاملہ فرمایا ہرگز نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ کے دین پر رہو، اللہ کے دین کی دعوت دو اور روب کے ساتھ اللہ کے دین کی دعوت دو۔ یاد رکھو اگر مرنا ہے تو دونوں حالتوں میں مرو گے، کمزوری، ذلت کے ساتھ، اور بلوں میں چھپ کے بھی مرنا ہے تو مرو گے، یا پھر اللہ کے دین کی دعوت دیتے ہوئے پورے روب دبدبے کے ساتھ، کامیابی کے ساتھ، سینہ پھلائے ہوئے جب بھی مرو گے یہ بھی مرو گے، لیکن دونوں موتوں میں فرق ہے۔ ارشاد فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ارشاد فرمایا وہ ایک وقت آئے گا، وہ کیسا وقت ہوگا جبکہ تمہارے دشمن لوگ تم پر ایسے گر پڑیں گے جیسے بھوکے کھانے کی پلیٹ پر
کھانے کے پیالے پر گرتے ہیں. تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول شاید ہم لوگ بڑی چھوٹی سی ایک مینورٹی میں رہیں گے, تھوڑے سے لوگ رہیں گے. فرمایا نہیں, لوگ تو تھوڑے نہیں رہیں گے, لوگ بھیڑ تو بہت رہے گی مسلمانوں کی, لیکن دل میں موت کا بہت خوف رہے گا. ڈرپوک اور بزدل ہو جاؤ گے اور موت سے بچنے کے لیے سوچتے رہو گے تو پھر دشمن تم پر جری ہو جائے گا. لہذا یاد رکھیے کہ مسلمان کے اندر ایک اعتماد کی ایسی کیفیت ہونی چاہیے, اطمینان کی ایک ایسی کیفیت ہونی چاہیے کہ دشمن کے اوپر روک پڑے, گھبراہٹ تاری ہو کہ یہ قوم, یہ جیالی قوم ہے, یہ قوم گھبراہٹ کے ساتھ زندگی بسر نہیں کرتی, ڈرپوک ہو کر زندگی بسر نہیں کرتی, بلکہ ان کا عالم یہ ہے وہ مقابلہ کرتے ہیں, ان کا عالم یہ ہے اپنا ڈیفنس کرتے ہیں. فلا تہنوا, گھٹنے نہ ٹیک دو, کمزور نہ ہو جاؤ. کہ وتدعوا الی السلم, جن لوگوں نے اس آیت کو نہیں سمجھا ان کے لیے بڑی مصیبت پیش آئی اور انہوں نے کہا یہ آیت منسوخ ہو گئی, یہ آیت منسوخ ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرما دیا سورہ نساء میں, آگے چل کر یہ حکم آ گیا ان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوکل علی اللہ, کہ اگر وہ تم سے سلامتی کا ہاتھ بڑھا کر سلامتی کا معاہدہ کرے تو تم بھی سلامتی کا معاہدہ کرو. نہیں, وہ الگ حکم ہے, یہ الگ حکم ہے. وہ حکم یہ ہے ان جنحوا للسلم, جب وہ آگے بڑھے سلامتی کے لیے تو تم بھی سلامتی کے ساتھ آگے بڑھو. اب تم پھر امن کو نقصان نہ پہنچاؤ, اب تم پھر انسانیت کے دشمن نہ بڑھو, لگاؤ ان کو سینے سے اپنے, لیکن تمہارا ہاتھ دینے والا ہاتھ ہو. اور یہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے تم سلامتی کی بھیک نہ مانگو. وہاں کیا ارشاد فرمایا, وہ جب سلامتی کی بھیک مانگے, اگرچہ صحیح ترجمہ نہیں ہے, وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ, وہ جب سلامتی کی طرف مائل ہو جائیں تو تم بھی سلامتی کو اختیار کر لو. یہاں ارشاد فرمایا کہ تم کمزور پڑ کر گھٹنے ٹیک کر سلامتی کی بھیک مت مانگو. سلامتی کی بھیک اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤ, اس سے اچھا مر جاؤ, لیکن یہ کہ کمزور نہ پڑو. یاد رکھو انتم الاعلون واللہ معکم, اللہ تمہارے ساتھ ہے, تم بلند ہو کر رہو گے. جب کردار بلند ہوگا, جب ویژن اچھا ہوتا ہے, اور جب دل و دماغ میں مرعوبیت نہیں ہوتی تو پھر یاد رکھیے دھیرے دھیرے انسان کو کامیابی ملتی ہے. انسان مرعوب ہو جائے, ڈر جائے, گھبرا جائے حالات سے تو پھر وہ دھیرے دھیرے اس کا وجود مٹ جاتا ہے, اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے. ارشاد فرمایا حالات جیسے بھی آئے اللہ پہ بھروسہ رکھ کر آگے بڑھو, دین کو پیش کرو, دین کی حقیقتوں کو پیش کرو, اور اس کے بعد سے تم دیکھو گے کہ اگر تم پر حملے ہوتے ہیں تو اللہ کی غیب سے مدد ہوگی. وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ, اللہ تعالیٰ تمہاری سرگرمیوں کو بے برکت بے نتیجہ نہیں کرے گا, بڑی بابرکت ہوں گی, نتیجہ خیز ہوں گی, رنگ لائیں گی اور ان کا ایک رزلٹ آ کر رہے گا. یتیرا وطورا کے معنی ہوتے ہیں کہ بیکار ہو جانا کوئی کام, اس کا رزلٹ نہ برآمد ہونا, نتیجہ نہ نکلنا. فرمایا وَلَن يَتِرَكُمْ, ہرگز تمہارے اعمال اللہ تعالیٰ برباد نہیں کرے گا, بیکار نہیں کرے گا, ضرور نتیجہ برآمد ہو کر رہے گا. اِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا, دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھ رہے ہو, یاد رکھو کیا ہے یہ, لَعِبٌ وَلَهْوٌ, دنیا کی زندگی کھیل کھلواڑ ہے. لعب کہتے ہیں ایسے کھیلوں کو جس میں تھوڑا جسم کی ورزش وغیرہ ہو جائے. لہون کہتے ہیں ایسے بیکار کھیلوں کو جس میں صرف وقت برباد ہو جائے, سوائے وقت کی بربادی کے کوئی اس میں نتیجہ انسان کے ہاتھ نہ لگے, ایسے کھیلوں کو لہو کہتے ہیں. ارشاد فرمایا یہ دنیا کی زندگی کیا ہے, کھیل کھلواڑ ہے. یا تم اپنے جسم کو مضبوط کر رہے ہو, ورزش کر رہے ہو, ایسے کھیل کر رہے ہو, یا پھر یہ کہ تم اپنے وقت کو کاٹ رہے ہو, برباد کر رہے ہو, کسی طرح وقت گزر جائے, زندگی گزر جائے, اس کے لیے تم کسی نہ کسی مشغلے میں, کسی نہ کسی ہابی میں لگے ہوئے ہو. اس طرح سے تم اپنی دنیا کی زندگی کو برباد نہ کر لو. وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا, اگر تمہارے اندر ایمان ہے اور تقویٰ ہے, یُؤْتِکُمْ أُجُورَکُمْ, تو اللہ تعالیٰ خوب بڑھ چڑھ کر تم کو اجر دے گا. ایک ایک نیکی تمہاری اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول ہوگی. وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ, اللہ تعالیٰ تم سے تمہارا مال تھوڑی مانگتا ہے. ذرا سا عبرت پکڑو اہل کفر سے, ان کا عالم یہ ہوتا ہے چھوٹی موٹی کامیابی مل جاتی ہے تو اپنی آمدنی کا 50% حصہ, 60% حصہ, 40% حصہ لے جا کے مندروں میں نذرانہ بنا کر ڈال دیتے ہیں. یہاں تو اللہ تعالیٰ تم سے ایک پیسہ نہیں مانگتا, اور نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ ایک پیسہ نہیں مانگتا, بلکہ جب تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان ہے, ان کا بھی یہ اعلان ہے
کہ ما اسألکم علیہ من اجر، مجھے تم سے 1 روپیہ نہیں چاہیے اور رتی برابر تمہارا پیسہ مجھے نہیں چاہیے. سارا اللہ تعالیٰ کا دین پیسوں سے بے نیاز ہے. وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ إِنْ يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ، اگر وہ مانگتا اور کیسے مانگتا کہ احفا کے ساتھ، زیادتی کے ساتھ، کثرت کے ساتھ وہ پیسے مانگتا اور یہ کہتا کہ یاد رکھو مسلمانوں، جب تم کماؤ تو 50% تمہارا، 50% اللہ کا. تو کیا کر لیتے جب تم، اگر وہ یہ کہہ دیتا اور اس کو حق تھا کہ جب تم کوئی چیز کما لو تو پھر اس میں سے 40% تمہارا، 60% اللہ کا، 25% تمہارا، 75% اللہ کا، تو تم کیا کر لیتے؟ اس وقت معلوم ہوتا کتنے لوگ مسلمان ہیں، اس وقت معلوم ہو جاتا ہے صدقے دل کے ساتھ ایمان کتنوں نے قبول کیا. ہمارے جمیل صاحب مرحوم فرمایا کرتے تھے نا، اصل اسلام جیب کا اسلام ہے. جیب مسلمان ہے تو سمجھو دل مسلمان ہے، جیب مسلمان نہیں ہے تو سمجھ لو دل میں بھی اسلام نہیں ہے. فرمایا دیکھو اگر وہ اس طرح تم سے مطالبہ کرتا، کہ احاطہ کر لیتا، مبادلے کے ساتھ، کثرت کے ساتھ وہ پیسے طلب کرتا، تو تم کیا کرتے؟ تبخلوا ویخرج اذقانکم، بخل کرتے، تم کنجوسی کرتے، نہیں دے پاتے، تمہارے قدم ڈگمگا جاتے. تبخلوا، بخل تم کرتے، ویخرج اذقانکم، اور تمہارے دلوں کا بھید نکل کر آ جاتا، دلوں کا چور نکل کر آ جاتا کہ کتنا تم اسلام پر عمل کرتے ہو، دین پر کتنا عمل کرتے ہو. تمہاری کیفیت وہ صحابہ کی کیفیت نہیں ہوتی جن کا عالم یہ تھا کہ وہ مطلب بھر ضرورت بھر گھر میں رکھ کر باقی سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا کر دیتے تھے. وہ کیفیت تمہاری ہرگز نہ ہوتی، بلکہ تمہارے دلوں کا بھید اور تمہارے دلوں میں جو مال سے محبت چھپی ہوئی ہے وہ نکل کر آ جاتی، نکھر کر آ جاتی. معلوم ہو جاتا کہ یہ موصوف کتنے پختہ دل مسلمان ہیں. ہاں انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، تم کو دعوت دی جا رہی ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو. تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کی راہ کس کو قرار دیا؟ تمہارے یتیموں پہ خرچ ہو، تمہارے مسکینوں پر خرچ ہو، تمہارے کمزوروں پر خرچ ہو، تمہارا پیسہ تمہاری سوسائٹی میں رہے، تمہاری سوسائٹی سے نکل کر کسی غلے میں نہ جائے، بند نہ ہو جائے، تم محروم سے نہ ہو جاؤ، بلکہ آپس میں ہی تم پر خرچ ہو جائے. تو پھر ارشاد فرمایا فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ، تم میں سے بہت سارے جو بخل کرتے ہیں، بخیل بن جاتے ہیں. وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ، جو بخیل بنا ہوا ہے، بخل کر رہا ہے، اس بخل کا وبال، اس کی کنجوسی، اس کی بخالت کا وبال خود اس کے نفس کو ہوگا، خود اس کے اپنے آپ کو ہوگا. اللہ تعالیٰ کو اس کا کوئی نقصان پہنچنے والا نہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک ہی آیت میں آپ دیکھیے کہ تقریباً 4 مرتبہ لفظ بخل کا یہاں پہ ارشاد فرمایا، اختیار فرمایا. بخل، بخیل، ہم نے بھی اردو میں اس کو استعمال ہم لوگ بھی کرتے رہتے ہیں اور کنجوسی سے اس کا ترجمہ کرتے ہیں. یہ بھی وہ لفظ ہے جس کی کوئی ایک حد بندی کے ذریعے سے ہم تشریح نہیں کر سکتے. بخل کس کو کہیں گے، بخالت، کنجوسی کس کو کہیں گے. اور علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی اچھی تشریح کی اور انہوں نے کہا کہ دیکھو وہ مال کی محبت جو اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق کی ادائیگی میں آڑے آ رہی ہو، مانے ہو رہی ہو، وہ بخل ہے. کا بخل کیا ہے؟ بخیل کس کو کہیں گے آپ؟ جو اللہ کے حقوق کو ادا نہیں کر پا رہا ہے، مال کی محبت کی وجہ سے اللہ کے جو حقوق ہے وہ نہیں ادا کر پا رہا ہے، بندوں کی جو حقوق ہے وہ نہیں ادا کر پا رہا ہے. ماں باپ پہ جیسے خرچ کرنا چاہیے، بال بچوں پہ جیسے خرچ کرنا چاہیے، رشتہ داروں کا جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا گزشتہ اتوار، اس کی جانب اشارہ ہو چکا ہے، صلہ رحمی کرنا، ناداروں، یتیموں، مسکینوں پہ جیسے خرچ ہونا چاہیے وہ خرچ نہیں ہو پا رہا ہے. مال کی محبت کی وجہ سے انسان ہاتھ رک رہا ہے، یہ بخیل ہے. اس بخل کو اسلام نے اتنا ناپسندیدہ کیا، اتنا ناپسندیدہ قرار دیا کہ قرآن مجید میں 7 مقامات ہیں، 1 2 نہیں، 7 مقامات ہیں جہاں پر کہ اللہ تعالیٰ نے بخل کی مذمت کی. 7 مقامات ہیں. سورہ نساء میں آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت کی. یہاں سورہ محمد میں دیکھیں گے آپ اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت کی. سورہ توبہ میں دیکھیں گے آپ اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت کی. اور یہ سب مقامات تو مدنی صورتوں کے ہیں، لیکن مکی صورت میں ابتدا میں جو صورت نازل ہوئی اسی میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرما دی تھی کہ یاد رکھو اگر بخل ہے تو اسلام کا ساتھ نہیں دے سکو گے.
جس کو میں نے کہا تھا نا جیب مسلمان نہیں ہے تو ذرا دل بھی مسلمان نہیں رہتا. جیب جو ہے وہ دل کی ترجمانی کرتا ہے, دل کو ریپرزینٹ کرتا ہے. لہٰذا جیب بند ہے تو دل بند ہے سمجھ لینا چاہیے. اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے, وَسَنُيَسِّرُ لِلْيُسْرِ أَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ, جو بخیل ہے اور دین کی راہ میں خرچ نہیں کرنا چاہتا ہے تو پھر ہم اس کے لیے اسلام کی راہ کو سخت کر دیں گے, نہیں چل پائے گا. یہ دشوار گزار پہاڑی راستہ ہو جائے گا جس پہ چڑھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے, وہ راستہ بن جائے گا. اور جو دل کھول کر خرچ کرتا ہے وہ پھر اسلام کی طرف ایسے آگے بڑھتا چلا جائے گا, ایسے آگے بڑھتا چلا جائے گا جیسے آدمی اوپر سے نیچے آ رہا ہو, وہ فراز سے نشیب کی طرف آ رہا ہو, بلندی سے نیچے کی جانب آ رہا ہو تو کس طرح سکون سے آ جاتا ہے, تیزی کے ساتھ آ جاتا ہے, یہ کیفیت ہوگی. لہذا یہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو یہ بخل جو ہے نا, یہ بخل اسلام کے ساتھ نہیں چل پائے گا, اسلام کا مزاج نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ لوگ مجھ سے بہت مانگتے ہیں, بہت مانگتے ہیں, اور یاد رکھو مجھے اختیار دیا گیا تھا کہ مجھ سے کھل کر لوگ مانگے, خوب مانگے, یا میں پھر بخل کروں, لیکن لستو بباخل, میں بخل کرنے والا نہیں. میں نے ان کے مطالبے کو قبول کر لیا, جتنا مانگے وہ میں دیتا رہوں گا, جتنا مانگے وہ دیتا رہوں گا. اور پھر دینے کی وہ صفت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی چیز کبھی کبھی پیش کی جاتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو استعمال بھی نہیں فرماتے کہ مانگنے والا مانگتا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عنایت فرما دیتے. بخل کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, کنجوسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب نہیں پھٹکنے دیا. اب جانتے مشہور واقعہ ہے کہ یمن سے جبہ آیا, بڑا خوبصورت, آپ نے اپنے شان مبارک پر اس کو رکھا. دیکھنے والوں نے دیکھا کہ اتنا جچ رہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر, اتنا جچ رہا تھا کہ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ زیب تن فرمائیں گے تو بہت بھلا ہوگا. ایک صاحب نے کہا اللہ کے رسول میرے پاس کپڑا نہیں, مجھے عنایت فرما دیجیے. آپ نے اس کو طے کیا, ان کے ہاتھ میں دے دیا. لوگوں نے کہا کہ تو نے دیکھا نہیں ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی پہنا بھی نہیں, استعمال بھی نہیں کیا اور تو نے مانگ لیا. اس نے کہا کہ بھائی ایسی بات نہیں ہے, میں بھی سمجھ رہا تھا لیکن میری خواہش ہوئی کہ یہ جبہ میرے لیے کفن بن جائے, اسی لیے میں نے مانگ لیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمحے کا توقف نہیں کیا, تاخیر نہیں کی. لہذا ارشاد فرمایا کہ بخل, میں بخیل نہیں ہوں, بخل کا الزام میں اپنے سر نہیں لینا چاہتا. اور نہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ سارے صحابہ کا مزاج آپ حیرت کریں گے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ادب مفرد میں, عام طور پر ہم سمجھتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک ہی کتاب ہے صحیح بخاری, نہیں اور بھی کتابیں ہیں, اور الادب المفرد آپ کی ایک مشہور کتاب ہے. اس ادب المفرد میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک روایت کرتے ہیں کہ قبیلہ بنی سلمہ کے لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے کچھ معاملات ہے, بات چیت ایگریمنٹ تو کر لیں گے, تمہارے سردار کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ صاحب ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ صاحب ہے, یہ تو بخیل ہے, سرداری کے حقدار نہیں. کہا ان کو ہٹاؤ, عمرو بن جموح کو سردار بناؤ, وہ بخیل نہیں ہے. بخل کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرداری چھین لی. اگر آج ہمارا یہ معیار ہو جائے تو کتوں کی صدارتیں ختم ہو جائیں گی, کتوں کی عہدیداریاں ختم ہو جائیں گی, قیادتیں ختم ہو جائیں گی. بخل کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اپریشیٹ نہیں کرتے تھے, کیونکہ میں نے عرض کیا نا بخل, بخالت, کنجوسی اسلام کے ساتھ نہیں چل سکتی. اسلام کے ساتھ تو یہ ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ کہ کہیں دعوت کے خاطر کھانا کھلانا پڑتا ہے, کہیں تالیف قلب کے لیے رقم دینی پڑتی ہے, کہیں بے سہارا مسلمانوں کو سہارا دینا پڑتا ہے, وہاں تو خرچ کرنا پڑتا ہے. فرمایا کہ ہاں انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ فمنکم من یبخل ومن یبخل فانما یبخل عن نفسہ. تم میں سے بہت سارے ہیں جو بخالت کا مظاہرہ کریں گے. اگر اللہ تعالیٰ تم سے کہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو پھر بہت سارے لوگ ہاتھ کو روکیں گے. اور اس کی ایک اور کیفیت ہوتی ہے جو آگے بڑھ جاتی ہے, اس کو شح کہتے ہیں. اس کا بھی تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. وہ دراصل ایک حرص اور ایک لالچ کے معنوں میں آتا ہے, اور اس کا بہت اچھی تشریح کی گئی کہ کمانے کے معاملے میں مال کی محبت اگر
بھیجا ہے بہت زیادہ ہے تو وہ شو ہے، خرچ کرنے کے معاملے میں مال کی محبت آڑے آ رہی ہے تو وہ بخل ہے، کنجوسی ہے۔ دونوں صفتوں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بچنے کی تاکید کی، خرچ کرنے کی تاکید کی۔ مال دراصل خرچ کرنے کے لیے ہے، مال وہ ذخیرہ کر رکھنے کے لیے نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کون ہے وہ شخص ہاتھ اٹھائے جس کو اپنے وارث کا مال اپنے مال سے زیادہ پسند ہے؟ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول میرے بیٹے کا مال، پوتے کا مال، یہ مجھے اپنے مال سے زیادہ کیوں پسند رہے گا؟ وارث کا مال میرے مال کے مقابلے میں زیادہ محبوب کیوں ہوگا؟ میرا اپنا مال مجھے محبوب رہے گا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو اللہ کی راہ میں تم خرچ کر رہے ہو نا وہ تمہارا ہے، اور جو خزانہ رکھ کے مرو گے، اسٹور کر کے مرو گے، وہ وارث کا ہے۔ لہذا یاد رکھو کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو، جو ضروریات زندگی ہے، جو مطالبے ہیں، وہ مطالبوں کی تکمیل کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے تم سے نہ 50% مانگا نہ 75% مانگا، فرض تو اس نے صرف 2.5% کیا، فرض تو اس نے خاص شرطوں کے ساتھ، انکنڈیشنل بھی نہیں کہ ہمیشہ دیتے رہو، ہر مہینہ 2.5% دیتے رہو۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ بھی ارشاد فرما دیتا ہر مہینے کی تنخواہ میں سے تم کو 2.5% خرچ کرنا ہے تو پتہ نہیں کتنوں کا ایمان ڈگمگا جاتا۔ یہ بھی نہیں ارشاد فرمایا خاص مال پڑا ہوا، سال گزرا ہوا ہے تو اس پہ 2.5% 40واں حصہ زکات دو، تو وہ جب ذرا زیادہ ہو جاتا ہے تو ہم کو کھلنے لگتا ہے، برا لگنے لگتا ہے، تدبیریں سوچتے ہیں کہ کسی طرح ہم زکات کی ادائیگی سے بچ جائے۔ یہ ہے بخالت، یہ ہے بخیل، یہ ہے کنجوسی، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اور یاد رکھیے ہمیشہ مال کا مسئلہ ایسا ہوتا ہے جب آپ خرچ کریں گے فوراً ہی اس کا بدل آئے گا۔ یہ آکسیجن کی مانند ہے، ویکیوم نہیں رہ سکتا، ایک برتن میں سے پانی نکلا تو پھر ہوا گھسے گی اس پہ اتنی جگہ۔ بالکل ایسے ہی خرچ کر دیکھے کہ ضرور اللہ تعالیٰ اس کا بدل عنایت فرمائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہر روز ایک فرشتہ دعا کرتا ہے اور یہ کہتا ہے اللہ جو تیرے لیے خرچ کر رہا ہے اس کو بدل عنایت فرما، اور جو بچا کے رکھ رہا ہے اس کو تلف فرما، برباد فرما۔ لہذا یہ خرچ کرنا اس کا فائدہ خود انسان کو، اپنی ذات کو ہے۔ جو خرچ کرتا ہے اپنے رشتہ داروں پر، جو خرچ کرتا ہے غریبوں، ناداروں پر، مسکینوں پر، مستحقین پر جن سے اس کا رابطہ ہے، تو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی اس کو فائدہ دیتا ہے، ہر دل عزیزی عنایت فرماتا ہے۔ اسی لیے فرمایا نا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، ایسے نیک کام کرنے والوں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے، لوگ محبت کرتے ہیں ایسے لوگوں سے، محسن مانتے ہیں۔ تو یہ خود ایک فائدہ ہے، اور پھر یہ فائدہ تو ایک چھوٹا سا دنیاوی فائدہ ہے، جو آخرت میں خرچ کرنے کا فائدہ ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ آپ سورۃ البقرہ کے آخری رکوع اٹھا کے تلاوت کر لیں کہ کیسی مثالیں دی اللہ تعالیٰ نے کہ قیامت کے دن وہ اپنا اجر دیکھے گا تو حیران رہ جائے گا۔ فرمایا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا اگر مطالبہ ہو تو تم میں سے بہت سارے بخیل نکلیں گے، اور جو بخل کرے گا وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَفْسِهِ، اس کا نقصان خود اس کی اپنی ذات کو ہوگا۔ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ، اللہ بے نیاز ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، کہ اس کے خزانوں کا عالم یہ ہے کہ اس کے خزانے زمین کے اندر سونے کی شکل میں چھپے ہوئے ہیں، اس کے خزانے زمین کے نیچے معدنیات کی شکل میں، پیٹرول کی شکل میں، کیا کیا شکلوں میں چھپے ہوئے ہیں۔ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ، تم بہت محتاج ہو، تم بہت محتاج ہے، تم کو بہت ضرورت ہے، لہذا اس محتاجی کو دور کرنے کے لیے خرچ کرو، اس محتاجی کو دور کرنے کے لیے خرچ کرو، کیونکہ وہ تم سے مطالبہ کر رہا ہے۔ مما رزقناہم ينفقون، جو کچھ ہم دیتے ہیں اس میں سے کچھ حصہ خرچ کرو، ارشاد فرمایا، پورے کا مطالبہ کہیں نہیں کیا گیا۔ لہذا فرمایا یاد رکھو اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو۔ اور یہ ارشاد فرمایا بخل جو ہے وہ دراصل نفاق کی علامت ہے، ارشاد فرمایا سورۃ التوبہ میں آپ جا کر دیکھیں کہ یہ کہا کرتے ہیں اللہ ہم کو خوب دیجئے تاکہ ہم تیرے راہ میں خرچ کریں۔ وَلَئِنْ آتَيْتَنَا، جب ہم ان کو عطا کرتے ہیں بخیلوا بِهِ، بخل کرتے ہیں، روک لیتے ہیں، پھر خرچ نہیں کرتے۔ جب تک 1000 روپے تھے
تو اس میں سے 2 روپے نکال کر خیرات کرنا اچھا ہو گیا، آسان ہو گیا، ممکن تھا، آرام سے 2 روپے نکال کر خرچ کیا کرتے تھے۔ لیکن جب 2 کروڑ ہو گئے اور اس میں سے کہا کہ اب 5 لاکھ روپے خرچ کرو، 6 لاکھ خرچ کرو، امتحان میں پڑ گیا۔ اتنی بڑی اماؤنٹ یہ نہیں کہہ رہا اتنا اللہ نے دے دیا چھپر پھاڑ کر کروڑا کروڑ روپے، یہ نہیں دیکھتا، خرچ کتنا کر رہا ہوں یہ دیکھتا ہے۔ یہ ارشاد فرما کہ دیکھو کہا کرتے تھے یہ منافقین، اللہ ذرا دیکھے تو دیکھیے کتنا تیرے دین کے لیے خرچ کرتے، جب اللہ تعالیٰ نے دے دیا مٹھی بند کر لی، ہاتھ روک لیا، نقصان اپنا کیا، تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے۔ اسلام کا نقصان نہیں ہوا، اسلام کو تو اللہ تعالیٰ نے غلبہ عطا فرمایا۔ اور یہ منافقین کہیں کے نہیں رہ گئے، لہذا اللہ کے احکام کو مانو، اللہ کے لیے خرچ کیا کرو۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا، اگر یہ نہیں کرو گے، منہ پھیرو گے، اوائڈ کرو گے، پیٹ پھیر لو گے، یستبدل قوما غیرکم، اللہ تعالیٰ تم سے ہٹ کے کسی دوسری قوم کو برپا کر دے گا، کھڑا کر دے گا، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے گی، جدوجہد کرے گی، محنت کرے گی، ایسی قوم کو اللہ تعالیٰ لے آئے گا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہ ویحبونہم اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ اللہ کے خزانوں میں بڑی وسعت ہے۔ اگر تم یہ سمجھو گے کہ اللہ کو نعوذ باللہ تمہاری ضرورت ہے، تم غلط فہمی میں، تم خرچ کرو اللہ کی راہ میں، اور اگر تم خرچ نہیں کرو گے تو ہم ایک ایسی قوم کو لائیں گے جو مال سے محبت نہیں کرے گی، مجھ سے محبت کرے گی۔ اللہ محبوب ہوگا، مال محبوب نہیں ہوگا۔ عارضی چیز جس کو دنیا میں چھوڑ کر جانا ہے وہ محبوب نہیں، اس کا مولا مالک جو ہے وہ محبوب ہوگا۔ اور جب اللہ تعالیٰ محبوب ہوگا تو اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرے گا۔ وہ قوم کا عالم یہ ہوگا کہ اس قوم کا عالم یہ ہوگا کہ ایمان والوں کے سلسلے میں وہ نرم ہوں گے، کفر کے سلسلے میں سخت ہوں گے، اللہ کی راہ میں جد و جہد کریں گے، اور کبھی اللہ کی راہ میں جد و جہد کرتے ہوئے لا یخافون لومۃ لائم، لعنت و ملامت کرنے والوں سے ہرگز نہیں ڈریں گے، اور آگے بڑھتے رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ سے لوگوں کو غلبہ اور کامیابی عنایت فرمائے گا۔ لیکن اگر منہ پھیرتے ہو تو سن لو، یستبدل قوما غیرکم، تو پھر اللہ تعالیٰ تم سے کسی دوسری قوم کو بدل دے گا، تمہاری بجائے تمہاری جگہ پر کوئی نئی قوم ہوگی جو کھڑی ہو جائے گی، اور پھر ان کا عالم یہ ہوگا ثم لا یکونوا امثالکم، تمہاری طرح وہ بخیل نہیں ہوں گے، تمہاری طرح وہ ڈرپوک نہیں ہوں گے، تمہاری طرح وہ جی چرانے والے نہیں ہوں گے، تمہاری طرح وہ اسلام کے تقاضوں سے بھاگنے والے نہیں ہوں گے، وہ کھل کر اسلام پر عمل کریں گے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آیت پڑھتے ہوئے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ران پہ ہاتھ مارا اور کہا کہ دیکھو اے عربوں، اگر تم نہیں کرو گے تو اس کی قوم سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو برپا کریں گے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت پوری ہوئی کہ جب عربوں نے سستی دکھانی شروع کر دی اور چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں بٹ گئے، اور خلافت عباسی کا دور آپ اٹھا کر دیکھیے، قتل و غارت گیری شروع ہو گئی، حکومتوں کے لیے لڑائیاں، اور دین سے غفلت شروع ہو گئی، تو پھر ترمز سے، بخارا سے، سمرقند سے، ماوراء النہر سے اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے اللہ والوں کو کھڑا کر دیا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی دین کا پرچم بلند کیا، جنہوں نے دین کی نشر و اشاعت کی۔ اور پھر ان کے اندر سستی پیدا ہوئی، ان کے اندر کوتاہی پیدا ہوئی، تو پھر آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے ترکوں کو کھڑا کر دیا، اور پھر ترک کھڑے ہو گئے، خلافت عثمانیہ شروع ہوئی، انہوں نے اسلام کی خدمت انجام دی، حرمین شریفین کی تعمیر کی، مسجد نبوی انہوں نے بنائی، ورنہ چھوٹی سی کچی مسجد تھی، ترکیوں نے اس مسجد کو بنایا۔ اور پھر حرم شریف کے اطراف جو عمارت ہے وہ عمارت ترکیوں نے بنائی جو آج تک باقی تھی، ابھی تھوڑے دن پہلے اس کو توڑ کر اسی شیپ میں پھر دوبارہ نئی عمارت تعمیر کر دی گئی۔ یہ ترکیوں کے کارنامے، اور ان میں سستی پیدا ہونے لگی، اور تاتاریوں کے حملے شروع ہو گئے، اور بغداد پر، اور ملک شام پر، اور دمشق پر، اور اسلام کے مختلف خطوں پر جب تاتاریوں نے حملہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا معاملہ کیا، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان ساری پرانی مسلم قوموں کو ایک کونے میں رکھ دیا، تاتاریوں کو مسلمان کیا، اور ان سے اللہ تعالیٰ نے خدمت لی، ان سے خدمت لی۔ کیسے تاتاری مسلمان ہو گئے کہ ایک بڑا علاقہ اس نے شہزادے نے اپنے لیے وقف کر لیا کہ میں اس میں
शिकार खेलूंगा, कोई इसमें इंटरफियर नहीं होगा। लिहाजा शिकार खेल रहा था कि एक बुजुर्ग जिनका नाम जमालुद्दीन आता है, उन पर निगाह पड़ी तो वो आग बगोला हो गया और कहा कि इनको रस्सियों से बांध के डाल दो, ये मेरे हाथे में कैसे आ गए। लिहाजा हाथ पैर बांध कर नीचे ले जाकर डाल दिया गया। अब घोड़े पर बैठा हुआ है और वो अपने कुत्ते को दिखाकर कहता है तू बेहतर है या कुत्ता बेहतर है। तो शेख जमालुद्दीन कहते हैं अगर इस्लाम पर मर गया तो मैं बेहतर हूँ, वरना तेरा कुत्ता ही बेहतर है। तो कहा कि इस्लाम क्या चीज है, इस्लाम क्या चीज है। तो उन्होंने इस्लाम की तशरीह की। तो कहा अभी मैं शहजादा हूँ, वली अहद हूँ, अगर मैं अभी इस्लाम कबूल कर लूं तो शायद मुझे हुकूमत की भागदौड़ नहीं देंगे, इसीलिए ऐसा करना जब मैं बादशाह बन जाऊं तो जरा इस्लाम मुझे बताना, मैं सोचूंगा इस मजहब के बारे में। और उसके बाद उनके हाथ खोल दिए गए, आजाद कर दिया गया। वो मुसाफिर थे, वो चले गए, लेकिन जाने के बाद धीरे धीरे वो बीमार हुए। मरजुल मौत का आगाज हुआ तो अपने बेटे को, जिनका नाम शेख रशीदुद्दीन है, बुलाकर कहा कि बेटे शहजादे से सब बात हुई थी और जब वो तख्त नशीन हो जाए तो तुम उसको इस्लाम की दावत देना, अब शायद मैं बच न सकूं। लिहाजा उनकी वफात हो गई। अब उनके फर्जंद इंतजार करते रहे यहाँ तक कि वो शहजादा तख्त नशीन हुआ और फिर उसके बाद से हुकूमत की भागदौड़ संभाला। अब ये रशीदुद्दीन वहां गए, दरबार में इस्लाम पेश करना चाहते हैं, घुसने नहीं दिया जा रहा है। मजबूर होकर उन्होंने खड़े होकर एक जगह आजाद दी कि आजाद देकर नमाज पढ़ लो। तो उसने कहा कि ये अल्फाज तो मुझे सुने सुने लग रहे हैं, ये अजनबी नहीं महसूस हो रहे, कुछ मानूस से है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये साहब को बुलाओ। बुलाया गया। उन्होंने कहा कि ऐसा सा हुआ था, मेरे वालिद तुमसे मिले थे और उन्होंने बताया था कि इस्लाम ये दीन है, लिहाजा और तुमने कहा था कि तुम जब तख्त नशीन हो जाओ तो तुमको इस्लाम की पेशकश की जाए, लिहाजा मैं आज आया हूँ तुमको इस्लाम बताने के लिए। उसने कहा पूरे इस्लाम की तशरीह कीजिए। पूरे इस्लाम की जब तशरीह की गई तो उसने कहा मैं इस्लाम कबूल करता हूँ, मुसलमान होता हूँ। उन्हीं के पोते तैमूर और फिर उन्हीं के परपोते औरंगजेब आलमगीर, जिन्होंने फिक़्ह इस्लामी को मुदव्वन किया, पासबान मिल गए काबे को सनम खाने से। अगर तुम नहीं करोगे तो अमेरिका से खड़ा करेंगे, लंदन से खड़ा करेंगे, न्यूजीलैंड से खड़ा करेंगे, ऑस्ट्रेलिया से खड़ा करेंगे। अल्लाह ताला तुम्हारा मोहताज नहीं है, अल्लाह ताला तुम्हारा मोहताज नहीं, तुम अल्लाह ताला के मोहताज हो। खुल के इरशाद फरमा रहा है इन ततवल्लो यस्तब्दिल कौमन गैरकुम सुम्मा ला यकूनु अमसालकुम, बदल देगा तुमसे किसी दूसरी कौम को और वो तुम्हारी तरह निकम्मी नहीं होगी। वो इस्लाम के तकाज़ों के लिए खड़ी हो जाएगी, अल्लाह के राह में जिद्दोजहद करेगी, खर्च करेगी और पूरे रोब और दबदबे के साथ अल्लाह के कलमे को पेश करेगी, अल्लाह के दीन को पेश करेगी। लिहाजा अगर अल्लाह के इस दीन पर, इस मनसब पर, जो उम्मत दावत का मनसब है, उम्मत शहादत का मनसब है, इस पर बरकरार रहना है तो दीन के तकाज़ों पर अमल करना होगा, दीन का नुमाइंदा बनना होगा और इस्लाम की दावत देनी होगी और इस्लाम की तरफ लोगों को बुलाना होगा और अल्लाह के दीन के लिए खर्च करना होगा, तब ये मनसब जारी रहेगा। वरना अल्लाह ताला दूसरी किसी भी कौम से अपने दीन की खिदमत ले लेगा। और अल्लाह के दीन की खिदमत, याद रखिए, कामयाबी का सबसे बड़ा जरिया, उखरवी सुरखरुवी का, आखिरत की सुरखरुवी का सबसे बड़ा जरिया है। इसी के लिए हमको आगे बढ़ना चाहिए और इसी को हासिल करने के लिए जिद्दोजहद करनी चाहिए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।